السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اگر افغانستان میں غذائی قلت پر قابو نہ پایا گیا تو ایک بہت بڑے بحران کا خطرہ ہے، اور یہی بات پاکستان میں حالیہ جو ٹرائیکا پلس اجلاس ہوا ہے اس کے جو 15 نکات ہیں اس میں زیادہ نکات یہی ہیں کہ افغانستان کا جو بحران ہے انسانی غذائی قلت، اس بحران پر اگر قابو نہ پایا گیا تو ایک مرتبہ پھر جو سب سے بڑا مسئلہ پناہ گزینوں کا ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اور پاکستان جو پہلے ہی 30 لاکھ سے زیادہ افغان باشندوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر چکا ہے، میزبانی کر چکا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر یہاں پہ اپرچونٹیز دے چکا ہے، پاکستان بھی اب متحمل نہیں ہو سکتا، اور پورا خطہ ایون کہ اس کے اثرات صرف پاکستان پر نہیں خطے کے دیگر ممالک پر بھی پڑتے ہیں۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ کل بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی، اور افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی جو ہیں وہ آئے، انہوں نے ملاقاتیں کی، مختلف وزیر اعظم جناب عمران خان سے بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد تھا امیر خان متقی کے ساتھ، انہوں نے ملاقات کی، اور وزیر اعظم نے کہا کہ عبوری حکومت عالمی برادری کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے روابط کو جاری رکھے، یعنی ایک ڈپلومیسی کا انہوں نے کہا کہ اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو جاری رکھے۔ اور دوسری جانب پاکستان مسلسل افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی پر زور دے رہا ہے، اور پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ افغانستان کا جو بحران ہے اگر اس پر قابو نہ پایا گیا، اور دوسری جانب امیر خان متقی نے یہ بات بھی بڑی اہم کی کہ 2 لاکھ سے زیادہ صرف وہاں پہ ملازمین ایسے ہیں جو کہ تعلیم سے وابستہ ہیں، انہیں تنخواہیں نہیں دی گئی، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے عالمی برادری سے، قائم مقام وزیر خارجہ نے، کہ لوگوں کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات ہم مہیا نہیں کر سکتے، ہمیں فوری طور پر تنخواہیں دینے ہیں اور مسائل کو حل کرنا ہے، تو عالمی برادری ہماری مدد کے لیے آگے آئے۔ 2 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور ایک انٹرم سیٹ اپ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں کل قائم مقام وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پر افغانستان کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تاجک کو، ازبک کو اور دیگر کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور اب جب حکومت بننے جائے گی تو اس میں انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، اور ڈیفینیٹلی اس میں تمام ٹرائبز کی نمائندگی جو ہے بظاہراً نظر بھی آ رہی ہے، اور خواتین کے حوالے سے جو ان کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے اس میں بھی بڑا مؤثر جواب دیا ہے طالبان کے جو نمائندہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو دیکھ کے، اسلامی روایات کو دیکھ کے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم فیصلے کریں گے، اور ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنے جا رہے جس سے عالمی برادری کے لیے کوئی پریشانی ہو یا افغانستان کے لوگ اس سے کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ لہٰذا بہت سارے ایسے معاملات ہیں جسے زیر بحث لانے، لیکن WHO کی اس رپورٹ نے حیران کن انکشافات کیے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق افغانستان میں ہر 4 بندوں میں سے 1 بندہ غذائی قلت کا شکار ہے، اس کو غذا مہیا نہیں کی جا رہی پراپر۔ اب سرد موسم بھی آ رہا ہے، اوورآل انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کرنے جا رہی ہے، سفارتکار کتنی سفارتکاریاں کر رہے ہیں، اور اس خطے میں نیو فارمیشنز جو ہو رہی ہیں وہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں افغانستان کے لیے، ان تمام تر امور کو زیر بحث لائیں گے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں متین حیدر صاحب، ہر دل عزیز، کسی تعارف کے بہت محتاج نہیں، شکریہ بین ڈاکٹر الاقوامی صاحب۔ امور کے ماہر ہیں، اور آپ کی فارن آفس کی بھیڑ بھی ہوتی ہے تو آپ کے تجربات سے اور آپ کے انالیسس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، بہت شکریہ۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے طاہر خان صاحب نے، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور افغانستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے اس سے بڑے باخبر رہتے ہیں۔ طاہر خان صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور گفتگو کا آغاز بھی آپ سے کرتے ہیں۔ طاہر خان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ افغانستان کے بحران کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا بین الاقوامی سطح پہ، اور آئیں بائیں شائیں کا معاملہ چل رہا ہے، کبھی مشروط کر دیتے ہیں ان کو خواتین کے رائٹس کے ساتھ، کبھی وہاں پہ انسانی حقوق کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایون کہ طالبان کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جان بوجھ کر افغانستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے کہ شاید جو وہاں پہ بحران ہے ان کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر حالات بالکل خراب ہیں۔ وہ آج بھی مظاہرہ ہوا ہے وہاں پر ننگرہار میں، شاید میں بھی دیکھ رہا تھا، تنخواہوں کا ایشو ہے۔ ننگرہار میں بھی ابھی اساتذہ کی ہڑتال تھی، لیکن اب تنخواہیں کہاں سے لائے وہ؟ امریکہ نے جو معاہدہ 2014 میں کیا تھا افغانستان کی سابق حکومت سے، اس کے تحت $3 ارب ہر سال افغانستان کو ملنے چاہیے۔ جی، نہ صرف وہ امداد روکی ہے بلکہ افغانستان کے اپنے تقریباً $10 ارب روکے ہیں، جس میں بالکل $3 ارب ہے تاجروں کا۔ اب تاجروں کے پاس اگر پیسہ نہ ہو تو کہاں سے وہ امپورٹ کریں گے؟ پاکستان اس وقت واحد ملک ہے جنہوں نے اپنے سرحد بھی کھولی ہے، پاکستان واحد ملک ہے جس کا
تجارت، بلکہ آج جو صادق صاحب نے تازہ وہ دیا ہے، کل جو 12 نومبر کو امپورٹ ایکسپورٹ ہوا ہے تورخم سے، چمن سے، خرلاچی سے، غلام خان سے، تو آپ دیکھیں کہ بالکل نارمل سے، بلکہ اب تجارت بڑھ گئی ہے دونوں. تو میرے خیال میں اور اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے. اور پاکستان کا جو موقف ہے، عمران خان صاحب نے بھی کل کہا، وزیر اعظم نے ملاقات میں، کہ دنیا ان کا پیسہ دے، ان کو بحال کریں. اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں جو بحران ہوگا ان کی ذمہ داری بین الاقوامی برادری پہ ہوگی. جس آپ نے صحیح کہا، اشارہ کیا ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ امداد یا افغانستان کا اپنا پیسہ آپ کسی شرائط رکھیں گے اس کو، تو یہ میرے خیال میں ذاتی ہے. 20 سال امریکیوں کی لڑائی تھی، اس سے پھر تقریباً 9-10 سال تک روسیوں کی لڑائی تھی، بعد میں خانہ جنگی کی صورتحال تھی، تو 43 سال تک تو افغانستان میں لڑائی تھی. اگر اس جنگ کے خاتمے کے بعد ایک موقع ملا ہے دنیا کو بھی، افغانوں کو بھی، اس خطے کو بھی، اگر اس کو ضائع کیا جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیں نا، اب مطلب ہے کہ اگر یہ والی حالت بنتی ہے تو پھر وہاں پر تو سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے، سیکیورٹی کے ایشوز ہوں گے تو طالبان کی وہ جو فوکس ہے نا چیزوں پہ، وہ پھر وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، اس کو مسئلہ ہوگا. اور پھر یہ دنیا جو چیخ رہی ہے داعش اور یہ اور وہ، تو پھر تو میرے خیال میں دنیا خود بخود ان حالات کے لیے راستہ ہموار کرے گی. اچھا، حیرت کی بات ہے طاہر خان صاحب، آپ کا انکشاف ہے اور آپ ڈیفینیٹلی آپ وہاں کی زمینی حقائق سے باخبر رہتے ہیں. $3 بلین سالانہ ضرورت پڑ سکتی ہے. $10 ارب میں سے $3 ارب جو ہے وہ وہاں کے تاجران کا ہے، اور $6 بلین سے زیادہ تو صرف امریکہ نے ان کے اکاؤنٹس منجمد کیے ہیں اثاثے. تو یہ اگر 9 ارب، یہ بتائیں کہ اگر صورتحال یہی رہی، اب تو کروڑوں میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، چین اپنی جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس میں کام کر رہا ہے، پاکستان نے 5 ارب سے کچھ زیادہ کی خطیر رقم دی ہے، کچھ تھوڑا بہت پاکستان غذائی جو قلت ہے اس کے قابو پانے کے لیے بھی تھوڑی بہت ایفرٹس دکھا رہا ہے. یہ تو پوری دنیا میں ایک بھونچال آ جائے گی اگر یہی سلسلہ، یہی کنٹینیوٹی رہی. میں نے یہ جو طالبان کی پچھلی حکومت بھی تھی، اس وقت جو حکومت تھی، اور پھر 2001 میں مارچ میں ملا عمر اس وقت مجبور ہو گئے کہ بامیان کے مجسموں کو وہ توڑ دے. وہ ایک، کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر وہ ریئیکشن ہوتا ہے. تو طالبان کا تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک ریئیکشن کریں گے، موجودہ حالات میں وہ انتظار کریں گے. لیکن اگر امریکہ یا دیگر ممالک، مغربی ممالک، کوئی اور ممالک، وہ توقع تو آپ رکھتے ہیں طالبان سے کہ وہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے. لیکن پھر آپ نے اب صرف یہ پابندیاں، وہ صرف پیسہ نہیں روکا، اب امریکہ نے جو پابندیاں لگائی ہے تو افغانستان کے ساتھ کوئی بھی ملک بینکنگ جو ایک معاملات ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل، یہ ٹرائکا پلس میں بھی یہ بات آئی ہے ہونے کے قریب ہے. بالکل. اور افغان اب مجبور ہو گئے ہیں کہ تجارت اور سارا کچھ اپنے افغانی میں کریں. تو اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے باہر دنیا، اب اگر وہ تجارت کرتے ہیں کسی اور ملک کے ساتھ تو افغانی میں تو نہیں کریں گے نا. پاکستان تو ان سے افغانی میں نہیں کرے گا، یا مرکزی ایشیا کے ممالک تو نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ موقع ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. اور اب تو طالبان کا مکمل کنٹرول ہے، یہ پچھلے والی حکومت کی طرح بھی نہیں ہے کہ جب کچھ چلا کے ان کے کنٹرول سے باہر تھے. بالکل، تو میرے اعتراف بھی خیال کرتے رہے. میں بالکل، یہ حساس موقع ہے دنیا کے لیے کہ وہ افغانستان کو نہ چھوڑے، بحران کی طرف نہ دھکیلے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. متین حیدر صاحب، بڑے اہم ایشوز کی طرف اشارہ کیا ہے طاہر خان صاحب نے. یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے آج سارا دن بات بھی کی، اعداد و شمار بھی دیکھے. میں نے جب آج اعداد و شمار پہ نظر ڈالی تو 2-3 چیزیں ایسی تھیں جن کو دیکھ کے میں کافی حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، اور مجھے لگا کہ یہ مسئلہ شاید پہلے سے بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پچھلے 40 سال میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کی تعداد قریباً 5 گنا بڑھ چکی ہے. اور اس اثنا میں ظاہر ہے کہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اتنا اضافہ نہیں ہوا. اور جو انسیڈنس ہے ڈائبٹیز کی وہ شاید دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. تو ایک تو اس کے بڑھنے کی سپیڈ بہت تیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اس کا سپریڈ بہت ہی زیادہ ہے، اور پاکستان اس وقت ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لحاظ سے دنیا کا 3را بڑا ملک ہے. اور جو حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں قریباً 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، اور پاکستان میں یہ قریباً 3.5 کروڑ لوگوں کے قریب ہیں. ہماری آبادی ہندوستان سے شاید ان کا 6واں حصہ ہے، لیکن ہمارے ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان سے آدھے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ بارڈر کے اس طرف اور اس طرف کتنا فرق ہے.
تیسری چیز جس نے مجھے بہت شوق کیا وہ یہ ہے کہ یہ غریب ملکوں اور غریب لوگوں کی بیماری ہے، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنی اچھی غذا ہوتی ہے، نہ ان کے پاس وہ لائف سٹائل ہوتا ہے، نہ ہی اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اور جو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کے پاس بہت کم ہے. تو یہ غریب لوگوں کو، وہ لوگ جو لیس فارچونیٹ ہیں، ان کو بہت زیادہ یہ امپیکٹ کرتی ہے. اور اسی لیے اخوت بھی اس سلسلے میں کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ جہاں بھی غریب کا، پاورٹی کا، غربت کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اخوت بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈال رہی ہے. اس سلسلے میں آپ کا ڈاکٹر صاحب موبائل کلینک بھی میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست کام کر رہا ہے. آپ کا باقی جو اخوت ہیلتھ سروسز ہے اس کی کاوشیں بھی سب کے سامنے ہیں. میں حکومت پنجاب کے جانب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس مسئلے پہ ہماری توجہ بھی ہے اور یہ غور و خوض بھی جاری ہے کہ ہم اس پہ کس طرح مزید کام کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 31 دسمبر تک پورے پنجاب میں اس کا رول آؤٹ ہو. 2 ڈویژنس میں یہ ہو چکا ہے، اور اس سے کیونکہ یہ یونیورسل ہوگا، یہ ہر شخص کے پاس ہوگا، تو اس سے جو ایکسیس ہے ہیلتھ کیئر سروسز کی یہ بہت بہتر ہوگی. اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ جو ارلی ڈائگنوسٹک، ارلی کیئر ہے وہ سب اس کے اندر کور ہو مناسب طریقے سے، تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز پہ، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں یہ سروسز مل سکیں. لیکن ہیلتھ کارڈ اس پورے حکمت عملی کا یہ صرف ایک جزو ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جس پہ بات بھی ہو رہی ہے، غور بھی ہو رہا ہے، اور ہمیں وہ سب کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ آگاہی دینی ہے، کیونکہ اگر لوگ اس کی تشخیص جلدی کروا لیں، اس کو اپنا وزٹس رکھیں ہیلتھ فیسلٹیز کا، ڈاکٹر کے پاس اس کی کیئر کریں، تو بہت بڑا نقصان بچ سکتا ہے. اور یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں سے کیسے کمیونیکیٹ کریں. صرف ٹی وی اور اخبار اشتہار سے شاید یہ بات بن نہیں پاتی، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اسکول ہیں ان کی اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہمیں اسکول ہیلتھ پروگرام کی طرف جانا پڑے گا، جہاں پہ ہم پہلے دن سے بچوں کو اس پہ آگاہی دیں، ان کے والدین کو آگاہی دیں، تو وہ اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسکریننگ کا رول اس میں بہت اہم ہے، چاہے وہ میس اسکریننگ ہو، چاہے وہ جو آپ کے بچے ہیں ان کے اندر جو ارلی ٹائپ 1 کی اسکریننگ ہے وہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ حکومت پنجاب اس میں اپنا کردار ادا کرے گی. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ان فیسلٹیز کو بہتر بنانا ہے، اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں کے اندر، اپنے تحصیل کے ہسپتالوں کے اندر، بلکہ اپنے جو ہمارے بنیادی مرکز صحت ہیں ان کے اندر بھی اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. لیکن ہمیں تسلی اس بات کی ہے کہ اس معاشرے میں اخوت جیسے، ڈاکٹر صاحب جیسے ٹارچ بیررز ہیں، مشعل راہ ہیں، جو ہم ہمیشہ حکومت سے ایک قدم آگے رہتے ہیں اور حکومت کے لیے ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ انویسٹ کرنا ہے، کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور کیسے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. شکریہ. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ذیابیطس کی جلد تشخیص سے اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. سرکاری اسپتالوں میں بھی ہمیں سہولیات کو بہتر بنانا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دہشت گردی ایک مرتبہ سر تو نہیں اٹھا رہی ہے، کیونکہ ہم نے تو بہت کامیاب آپریشنز کیے ہیں، آئی بی اوز بہت اچھے ہم نے کیے ہیں، پھر ہم نے کامبنگ آپریشنز کیے ہیں، ضرب عزب اور رد الفساد اس میں شامل تھا، کمر بھی توڑ دی ہم نے دہشت گردوں کی. تو یہ دوبارہ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اکا دکا واقعات پھر دوبارہ رونما ہو رہے ہیں. تو کیا دوبارہ سے تانے بانے افغانستان، اور جو افغانستان کے اندر جو آلریڈی جو ٹیررسٹ موجود ہیں وہ کچھ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، جب ٹیک اوور ہوا تو اس کے بعد پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان وہ پہلے عالمی لیڈر تھے جنہوں نے بالکل کلیئر کٹ یہ بات دنیا کو باور کرائی کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی حکومت کو اور افغان عوام کو جو ہے وہ سپورٹ کرے.
اور انہوں نے اس آنے والے کرائسس کی طرف جو کہ ایک ہیومنٹیرین کرائسس ہے اس کی انہوں نے بڑی اس وقت بڑے کلیئر الفاظ میں انہوں نے نشاندہی کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ افغان حکومت کو، جو کہ کافی حد تک اس کو ہم ایک آل انکلوسیو ارینجمنٹ کہہ سکتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی روایات اور جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق وہ اپنی گورننس اور اپنی جو وہاں پہ جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے وہ کوشش کرے۔ تو جیسے ہمارے کولیگ نے کہا کہ انہوں نے افغانیوں نے موجودہ طالبان حکومت نے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا، مطلب انہوں نے ٹیک اوور کے بعد میرا خیال ہے جتنے ذمہ داری سے اور جتنے مہارت کے ساتھ انہوں نے ڈپلومیٹکلی اور اپنے انٹرنل معاملات کو ہینڈل کیا، میرا خیال ہے اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کہ وہ ان کو مزید مطالبات کریں، اور ان کے مطالبات ہیں بھی بیجا، یعنی وہ جس قسم کی ڈیمانڈز ان سے کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈز وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا باقی ساری دنیا جو ہے وہ ایک یونیورسل نظام کے تحت چل رہی ہے؟ ہر ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کی امنگوں کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق، اپنی ایسپائریشنز کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے مطابق اپنا سوشل آرڈر جو ہے اس کو وہ ایک تو ایویم صاحب انہوں نے اپنے تشخص کو، اپنے وقار کو بھی برقرار رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے 10 ارب ڈالر تو دے دو کم سے کم، اچھا، اور امداد تو بات کی بات اس کے بعد اب آپ نے جو بات کی جو ہے ریجنل سیکیورٹی کی، دیکھیے ریجنل سیکیورٹی جو ہے وہ یا کسی بھی سیناریو میں جو سیکیورٹی ہے وہ اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستہ ہوتی ہے۔ اگر افغانستان میں یہ ان کا جو معاشی اور ان کا جو سوشل اس وقت ایک بحران پیدا ہو چکا ہے، دیکھیے وہاں پہ موسم ایڈورس ہے، وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، وہاں پہ جو ہے بچوں کے لیے صحت کی سہولیات نہیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ایک حکومت کی پوری مشینری کو فنکشنل ہونے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ کہاں گئی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی، کہاں گئی وہ نیٹو ممالک، وہ جو ایک نہتے ملک کے اوپر بمباری کرنے کے لیے تو انہوں نے 50 ملکوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر کے اتار دی ایک ایسے دشمن کے خلاف جن کے جو کہ نہتے تھے اور جن کا ڈائریکٹلی 9/11 میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو اگر وہ ان کو تباہ کرنے کے لیے ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر سکتے ہیں تو آج چند بلین ڈالر دے کے کیا وہ اس خطے کو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا طاہر خان صاحب، ایک تو جس طرح اے وی ایم صاحب نے بین الاقوامی دنیا کی ذمہ داریوں کا ذکر بھی کیا کہ ان کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے تحت جو ہے نا ڈیل کرنا چاہیے، بالخصوص افغانستان کو لے کر نیٹو ممالک کا بھی انہوں نے بات کیا۔ افغانستان کے اندر کی تھوڑی صورتحال پر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی عوامی تاثر ہے افغانستان کے اندر؟ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ اشرف غنی نے، امراللہ صالح نے اور انہوں نے سب نے جو ہے لوٹا ہے، یہاں کے انفراسٹرکچر کے لیے کام نہیں کیا، کوئی لیجسلیشن نہیں کی، ریفارمز نہیں لے کے آئے، کیا عمومی تاثر بھی وہاں پہ پایا جاتا ہے؟ ایکسیپٹیبلٹی طالبان کی جو ہے کس حد تک وہاں پہ ہے، اور لوگوں نے کیا تسلیم کر لیا ہے کافی حد تک طالبان کو؟ میری نظر میں ابھی طالبان کے چونکہ حکومت بننے کے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے کابینہ کے جو اعلان ہوا تھا، تو لہٰذا اتنی جلدی ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ مسائل پہ قابو پا لیں گے، میرے خیال میں یہ ویسے بھی شاید زیادہ لاجیکل بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کرپشن میں مبتلا جو لوگ ہیں ان سے پوری قوم واقف ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس موذی بیماری سے مبتلا مریضوں کا علاج چل رہا ہے، اور اسی لیے چیخوں کی آوازیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور یہ علاج اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ وہی علاج ہے جس کی اس ملک کو ضرورت تھی، جس کا عوام سے وعدہ تھا، اور یہ سارا شور و غل یہ اسی حوالے سے ہے۔ جہاں تک عوام کی بات ہے تو عوام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کھڑی ہے۔ ہمارا فوکس عوام کے چولہے جلانے پہ بھی ہے، اور جو احساس راشن پروگرام ہے یہ اس سلسلے کی بڑی اہم کڑی ہے۔ ہمارا فوکس
کسانوں کو آمدنی ان کی بڑھانے پہ بھی ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ فصلوں پہ اس کے کیا اثرات ہیں, بمپر کراپس ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ کسان کارڈ کے ذریعے ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جائیں گی. ہمارا فوکس صحت کارڈ پہ بھی ہے, لیکن یہ صحت کارڈ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے ہے, اور اس کارڈ کے ذریعے پورے پنجاب کو بہترین سہولیات مہیا کی جائیں گی. وہ پرائیویٹ سیکٹر کے کسی بھی ہسپتال سے جا کر اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا علاج کروا سکیں گے. لیکن کرپشن کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. نہ تو کسی ریلی سے کوئی فرق پڑے گا, نہ کسی شور سے کوئی فرق پڑے گا. یہ کل اکٹھے تھے, پھر بچھڑتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں. جس دن جو سوٹ کرتا ہے اس دن کا نعرہ لگاتے ہیں. میرا اپوزیشن سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا کوئی نعرہ ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کے علاوہ آپ کا کوئی نعرہ ہے؟ سیاسی جماعتیں تو نظریاتی بنیادوں پر ہوتی ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آپ کا کیا حل ہے جو حکومت وقت استعمال نہیں کر رہی؟ کون سے تیر ہیں جو آپ چلانا چاہتے ہیں اقتدار میں آ کر, اور آپ سے اقتدار کے بغیر رہا نہیں جا رہا, جو یہ حکومت نہ کر سکتی ہے, نہ آپ بتانا چاہتے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے کہ آپ کا اپنا وہ کون سا پروگرام ہے جو آپ لانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ لانا چاہتے اور لا سکتے تو کیا پچھلے برسہ برس میں جو آپ کرتے رہے وہ وقت کم تھا؟ کیا سندھ کے اندر ماڈل گورننس ہے؟ یہ کون سے تیر آپ سندھ میں چلا رہے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے؟ تو میں بہت کلیئر پیغام دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو کہ آپ لاکھ شور کریں, لاکھ ریلیاں کریں, لاکھ مارچ کریں, نہ ہم پیچھے ہٹیں گے, نہ ہم جھکیں گے, اور نہ ہی آپ کو این آر او ملے گا. شکریہ. سوالات ادھر سے شروع کریں. ایک دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی اور وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو انگریزی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے شوٹ دا میسنجر, کہ جس کی بات کا جواب نہ ہو اس کے بارے میں سوال اٹھا دو. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے پاس دینے کے جواب ختم ہو چکے ہیں. آپ کے پاس آپ سے پوچھے گئے سوالوں کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. آپ کے پاس پچھلی حکومتوں میں جو ہوا, جو آگ آپ لگا کے گئے, جس کو بجھانے میں ہم آج بھی مصروف ہیں, آپ کے پاس اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ان باتوں کا مطلب میرے خیال میں عوام کے سامنے واضح ہے. جی خالد صاحب, میں دیکھیے, جمہوریت کے اندر اور سیاست کے اندر اتحاد چلتے بھی رہتے ہیں, چلنے چاہیے بھی ہیں. جمہوریت کا حسن ہے بات چیت, جمہوریت کا حسن ہے ڈائلاگ, جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگوں کے پاس اتنی جگہ ہو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے, یہ بھی بتا سکیں کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم ہمانگی سے آگے چل سکتے ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں جمہوریت کی کامیابی کا مظہر ہے. یہ تو اتحادی جماعتوں کے آگے چلنے کا ثبوت ہے کہ آپس میں بات چیت جاری ہے, اور ہم لوگ پچھلے 3 سال سے اور انشاءاللہ اگلے 2 سال بھی اکٹھے چلیں گے, اتحادیوں کے ساتھ چلیں گے, ان کا جو مشورہ ہے اس کو بھی لیں گے, اور اگر کوئی گلا شکوہ ہوگا تو اس کو بھی دور کریں گے انشاءاللہ. بات بڑی واضح ہے.
دیکھیے اتحادیوں کے حوالے سے تو میں نے یہ بات واضح کر دی کہ 3 سال سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آہنگی سے آگے چلیں. یہی کوشش، یہی کاوش آگے جاری رہے گی، اگلے 2 سال بھی چلتی رہے گی. اکٹھے آئے ہیں، انشاءاللہ اکٹھے مدت پوری کریں گے، اکٹھے جائیں گے. باقی بٹوین دا لائنز جو سوالات ہیں نہ تو ہمیں سمجھ آتے ہیں، اس کا جواب آپ پھر بٹوین دا لائن ہی لے لیا کریں. اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سرے میں محل بنائے وہ کرپٹ نہیں تھے، جو لوگ 25 ارب کی ٹیٹیوں کا جواب نہیں دینا چاہتے وہ کرپٹ نہیں تھے، جن لوگوں نے پچھلے کئی سال حکومت کی اور عوام کا خون چوسا وہ کرپٹ نہیں تھے. دیکھیں یہ فیصلے مشکل ہیں لیکن ہم ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ ہمیں اپنے ٹارگٹ سے نہ ہٹائیے، نہ ہم ہٹیں گے. ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے. نہ کوئی NRO دیا ہے، نہ کوئی NRO دیں گے. پوری قوم کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ کرپٹ لوگ کون ہیں. یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں. ان 2 خاندانوں کے نام کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوالات بھی یہ چھپا نہیں پائیں گے. دیکھیں اگر کمپرومائز نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں تو وہ عوام کے مفاد پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اور یہ بات بڑی واضح ہے. اگر بات چیت سے چینی مارکیٹ میں آ سکتی ہے اور درآمد شدہ چینی بھی 90 روپے کی مل سکتی ہے اور عوام کو آسانی پیدا ہو سکتی ہے تو ہم حاضر ہیں. اگر بات چیت سے لوگ اپنا قبلہ درست کر لیں گے اور چور بازاری چھوڑ دیں گے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. لیکن جہاں پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے وہ عوام کے مفاد ہیں، وہ کرپشن ہے، وہ چوری ہے ٹیکس کے پیسے میں، جہاں پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں گے نہ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ سوال کیا، میں تھوڑی سی بات اس پہ اور کرنا چاہوں گا کہ یہ بات پرانی ہو چکی ہے. یہ بات تو پرانی ہو چکی ہے لیکن یہ خواہش ابھی زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ PDM کا جینیسس دیکھیں تو ایک شخص بناتا ہے، پھر وہ شخص اس کو چھوڑ جاتا ہے. آج وہ کدھر کھڑا ہے، وہ اس کے اندر ہے یا باہر، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے. ایک دن آپ نعرہ اور لگاتے ہیں، الیکشن کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کوئی درخواست بھی نہیں دیتے، کبھی آپ کوئی ثبوت بھی نہیں دیتے. پھر آپ موسم کے حوالے سے ایک موسمی نعرہ بناتے ہیں، بہار میں بہار کا نعرہ، مہنگائی میں مہنگائی کا نعرہ، ڈینگی میں ڈینگی کا نعرہ، اور ہر جگہ حکومت ان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اپنی کارکردگی سے. کووڈ کے اندر آپ لوگوں نے ذکر کیا، پاکستان کی کارکردگی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے. تو یہ جو موسمی نعرے ہیں ان کے پیچھے ایک ہی خواہش چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپس میں کمپرومائز کیا تھا زندگی بھر، پچھلے 15 سال 10 سال، اب ہمیں وہ کمپرومائز ان سے بھی ملے، ہمارے کیس بند ہو جائیں، اقتدار کی بندر بانٹ ہو، کچھ باریاں آپ لے لیں کچھ ہم لے لیں. یہ ماڈل اب نہیں چلے گا، نہ چل سکتا ہے، نہ عوام چلنے دے گی. اچھا اور کوئی سوال ہے جی؟ بس اس کی بات ہے. میں لے لوں.
اچھا دیکھیے، پہلا جو آپ کا سوال تھا میں اس پہ یہ کہوں گا کہ کرپشن کے خلاف جنگ کسی قسم کے کیس قانون اور آئین کی روشنی میں بنتے ہیں اور ہم بھی ان کو اسی طرح لے کے چلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر حکومت وقت بھی عدالت کے احکامات کی پابند ہے۔ جو کیسز کا برڈن ہے، کیس لوڈ ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ عدالتی نظام میں، پولیس کے نظام میں، جسٹس کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت بھی ہے، اس پہ غور بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ لیکن قانون کے اندر رہتے رہتے بھی کرپٹ لوگوں سے اسکور سیٹل کریں گے، ان بہانوں کے پیچھے نہیں چھپیں گے، آخر تک لے کے جائیں گے ان کو۔ ایک تو یہ بات واضح ہو جائے۔ دوسری بات آپ نے اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے کی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ملک میں مافیا سر اٹھاتا ہے تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ حکومت پنجاب کیسے حرکت میں آئی اور کیسے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور کیسے چینی کو درآمد کیا گیا اور لوکل چینی لائی گئی اور کیسے قیمت نیچے لائی گئی۔ جب آٹے کی قیمتوں کے اندر ہیر پھیر ہوا تو کیسے حکومت نے یہ یقینی بنایا کہ آٹا 55 روپے کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔ میں نے کل ایک ٹویٹ کی تھی، میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں پچھلے 5 سال میں کیا ہوا۔ ہم بہت بحث کرتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور پیریٹی کیا ہے، قوت خرید کیا ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس، بھوک کا عالمی انڈیکس، پاکستان کی پرفارمنس آج دیکھ لیں، 3 سال جب تحریک انصاف کی حکومت کو ہو گئے، اور 2016 میں دیکھ لیں جب نون لیگ کی حکومت تھی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے اندر نیوٹریشن بھی ہے، قیمتیں بھی ہیں، اشیاء خورد و نوش بھی ہے، پوری کہانی اس کے اندر مضمر ہے۔ آپ رینکنگ دیکھ لیں کہ پاکستان الحمدللہ کتنے رینک اوپر چلا گیا اس کے اندر، تو آپ کو فخر بھی محسوس ہوگا ہماری حکومت پہ، آپ کو خوشی بھی محسوس ہوگی، آپ کو تسلی بھی ہوگی۔ آخری بات میں ڈینگی پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈینگی کے اوپر بھی جس گولی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس گولی کا مارکیٹ کے اندر کچھ عناصر نے کوشش کی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ ہم نے فوری طور پر اس برانڈ کو، جس برانڈ کا آپ نام لے رہے ہیں، اس برانڈ کی فیکٹریوں کا انسپیکشن کی، جو یونٹ بند پڑے تھے ان کو چلانے کی کوشش شروع کی۔ ایک دن کے اندر 60-70 لاکھ گولی پرائیویٹ سیکٹر میں، ہسپتالوں میں انشور کیا کہ پہنچے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ وہ گولی مارکیٹ میں کئی اور ناموں سے دستیاب ہے، اس کا نام پیراسیٹامول ہے۔ حکومت کے سٹاک میں 42 کروڑ گولیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک برانڈ چاہیے تو وہ بھی ہم مہیا کر رہے ہیں، اور اسی طرح حکومت کی مشینری جب بھی آپ سے آواز اٹھے گی حرکت میں آتی رہے گی، اور انشاءاللہ عوام کو آسانیاں مہیا کرتی رہے گی۔ شکریہ جی۔ اب حکومت حسان خاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے، کرپشن کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی، سیاسی جماعتیں نظریاتی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لاکھ شور کرے، ہم نہ جھکیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ NRO دیں گے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے سوال ہے، آپ کا نعرہ کیا ہے، آپ کام کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، ہمیں بتائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہوا ہو جو وار اکانومی پہ ان کا وہ بنیاد تھا تو وہ تو آپ کے مخالف ہوں گے، لیکن ہماری ذمہ داری پھر یہ بنے گی کہ ہم کیسے افغانوں کے دل جیتے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے متین حیدر صاحب۔ جی، آپ کی فارن آفس بیٹ بھی ہوتی ہے، کیا فارن آفس میں ہمارے تھنک ٹینکس اور ہمارے ڈپلومیٹس اس کے علاوہ کیا کوئی حکمت عملی اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ کس طریقے سے جو ہے ہمارا ایک منفی جو پرسیپشن ہے وہاں پہ، منفی تاثر جو پایا جاتا ہے اور ایک غلط فہمی پیدا کی گئی، اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ کون اس کے محرکات کیا ہیں، لوگ کون ہیں اس کے پیچھے، یہ باتیں سب اپنی جگہ پہ۔ کیا سفارتکاری کے ذریعے ہم اس پرسیپشن کو ختم کر سکتے ہیں؟ پبلک کا آپس میں کانٹیکٹ بڑھا کر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سیمینار اور کانفرنسز منعقد کر کے کر سکتے ہیں، انوائی کانفرنس بلا کے کر سکتے ہیں؟ کیا تجویز ہے، کس طرح اس جی بالکل۔ پہلے تو میں طاہر خان صاحب کے اس نقطے سے اتفاق کروں گا کہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے وہ کمزور ہے، اسے مؤثر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، آپ کے سوال میں نقطہ ہے کہ پبلک ٹو پبلک کانٹیکٹس بڑھانے ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کے کابل پہ گزشتہ 17-18 برس میں ہندوستان نے وہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہے، جہاں دیگر شعبوں میں کیا ہے وہاں کے میڈیا کے اندر بھی کیا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی جو افغان میڈیا ہے
جس میں انڈیا کی انویسٹمنٹ رہی ہے، تو میڈیا جو ہے وہ پبلک اوپینین کو ری شیپ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اشرف غنی صاحب کے دور تک افغان میڈیا سے انتہائی نیگیٹو رپورٹنگ ہوتی تھی، پرنٹ میڈیا سے بھی اور الیکٹرانک میڈیا ہمیں مجھے بھی۔ اچھی طرح یاد ایک وفد آیا تھا، اس کے انٹرویو بھی میں نے یہیں پہ جی کیا تھا، بالکل، اور میں اور طاہر خان صاحب ایک کابل کے دورے میں اکٹھے تھے، وہاں پر ہم نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا کے جو بعض ہاؤسز تھے وہاں پہ ہمیں جانے کا موقع ملا، تو انڈیپینڈنٹ ویوز یا نیوٹرل ویوز اگر آپ پاکستان کے بارے میں یا افغانستان کے بارے میں کچھ دینا چاہیں تو وہاں پہ شدید رد عمل دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ افغانستان کے میڈیا میں جو انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، اب توقع کی جاتی ہے کہ وہ چیز تھوڑی نیوٹرلائز ہوگی، اور ابھی کچھ ہفتے قبل بلکہ 1-2 مہینے قبل ہم نے دیکھا کہ حکومت پاکستان کی دعوت پہ افغان میڈیا کا ایک وفد آیا جس نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کی، دفتر خارجہ بھی گئے۔ اس طرح کی جو میڈیا کے وفود کے جو تبادلے ہیں اس سے بھی خاصی بہتری آئے گی، ڈپلومیسی کو تیز کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمیں کابل کے بارے میں جو رائٹ جاب ہو جو ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کا چناؤ اور انتخاب بھی کیا جائے جو ان کی سائیکی کو جانتے ہیں، تھوڑی اس کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، ان کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے واشنگٹن میں ہمیں اپنا پرسپشن بہتر بنانا ہوگا افغانستان کے بارے میں، چونکہ افغانستان کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ واشنگٹن کے اندر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جو سوچ پاکستان کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ جی پاکستان کا افغانستان میں جو نیگیٹو رول ہے، یہ وہ تمام چیزیں، تو ہمیں کابل میں بھی اور واشنگٹن میں بھی اپنی ڈپلومیسی کو، اپنی میڈیا ڈپلومیسی کو، اپنی پبلک ڈپلومیسی کو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ان تمام چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا، تب پاکستان کا بیانیہ مؤثر طریقے سے آگے چل سکے گا۔ خاص طور پر میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس سے یہ اوورآل جو ہے ایک تاثر، آپ نے ڈس انفو کا بھی تو آپ کو AVM صاحب پتہ ہے، یہی تو کیا جا رہا تھا جب برطانیہ نے ایک ایکشن لیا اور برٹش میڈیا ریگولیٹر نے جو ہے وہ ارناب گوسوامی پر ایک 20,000 پاؤنڈ کا جو ایک جرمانہ بھی انہوں نے عائد کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجاویز سامنے آئی ہیں اس میں ایک تو حصہ میڈیا کا ہے، دوسرا ڈپلومیٹس کا ہے، تیسرا عوامی روابط بڑھائے جا سکتے ہیں۔ آپ کی کیا تجویز ہے کہ کس طرح کی حکمت عملی آنے والے دنوں میں اپنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی بالکل، ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی ضرورت ہے، پرسیپشن مینجمنٹ ہماری بہتر ہونی چاہیے۔ پرسیپشن مینجمنٹ ہمیشہ سے ہمارا ایک ویک ایریا رہا ہے، یعنی ہم نے تقریباً 80,000 جانوں کی قربانیاں دیں، لیکن پھر بھی دنیا جو ہے وہ ہمیں ایک پرابلم کا حصہ سمجھتی رہی، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سلوشن سمجھتی یا ہمیں وکٹم سمجھتی اس بین الاقوامی دہشت گردی کا۔ تو پرسیپشن مینجمنٹ ہماری بہتر ہونی چاہیے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک اور بڑی لومنگ تھریٹ ہے، وہ ینگسٹرز جو بھارت کی یونیورسٹیز میں اور ان کے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، یا وہ جو وہاں کے گورنمنٹ آفیشلز ہیں جن کی تربیت بھارت کے اداروں میں ہوئی ہے، جب وہ لوگ وہاں پریکٹیکل لائف میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں گے تو وہ بڑا انڈین نیریٹو کو وہاں پہ وہ پروموٹ کریں گے۔ تو ہمیں اپنا جو نیریٹو ہے، اور ہمارا نیریٹو جو ہے وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو ہے، ہمیں صرف اس چیز کا ان کو ری ایٹریٹ کرنا ہے کہ پاکستان، جیسے طاہر خان صاحب نے کہا کہ ہم سر ایک چیز تو ہے AVM صاحب، معذرت کے ساتھ ایک بات تو یہاں پہ حقیقت ہے اور ہمیں اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک اسپیس دی نا، ہم نے موقع دے دیا کہ دشمن آئے اور وہ ان کو جو ہے ہمارے خلاف جو ہے تیار کرے۔ ہم نے ڈیفینیٹلی ہمارے اور بہت چیلنجز رہے، ہم آپریشنز یہاں پہ کرتے رہے، دہشت گردی، پھر ہم مشرقی سرحد پر ہمارے کتنے چیلنجز ہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی کاز ہے، اس پہ تو کام کرنا ہوگا۔ پچھلے دنوں میں PIA کا فلائٹ آپریشن پر ایک بات ہوئی تھی، کوئی ناراضگی ہوگی طالبان رہنما سے، تو میری بھی جب ان کی PRO سے بات ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ ہم تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے افغانستان میں کام کر رہے ہیں، افغانستان کے استحکام کے لیے، تو یہ چھوٹے موٹے معاملات کو نظر انداز کر دیں۔ اور پھر ہمیں ان کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ ان کا جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے جو دانشور ہیں، ان کو یہاں آ کے جو ہے موقع دیا جائے کہ وہ یہاں پہ اپنے کنسرنز ہم سے شیئر کریں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ پھر اس کو ریسیپروکیٹ کریں۔ ہم لوگ، اور ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں، مطلب ہمارے جو، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری مطلب ایک کنٹینیوٹی ہے یہ پوری پشتون بیلٹ میں، تو ہمارے اپنے خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے اچھے دانشور ہیں جو ان کی روایات کو، ان کے مسائل کو، ان کی تاریخ کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ اس پہ وہاں ان کی زبان میں جا کے بڑے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں طاہر خان صاحب آپ کے پاس آؤں گا، آخری لمحات ہیں، یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر میں، کیونکہ میرا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو افغانستان کو تو بہت اچھی طرح سمجھتا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے میں نے بہت سارے افغانستان کی صورتحال بھی،
اگر ہم بات کریں ہیلمند کی، کندھار کی اور کچھ پشتون ایریاز کا جس کا بھی میں نے اور آپ نے ذکر بھی کیا تھا، ان تمام یہاں پر تو اوورآل پاکستان کے حوالے سے بڑا ایک پازیٹیو امیج ہے، لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سمجھتے ہیں، اس وقت کیا مسائل تھے اس کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن کابل کو لے کے بات کریں، مزار شریف کو لے کے بات کریں، قندوز کو لے کر بات کریں، بدخشان کے دارالحکومت وغیرہ کو، وہاں پہ یہ پرسپشن ہے. طاہر خان صاحب تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جو بات کا جو سوال کا ایک حصہ ہے پشتونوں کا، میں اسے اختلاف کروں گا، معاف کیجئے گا. پشتون تھوڑے سے ہم سے زیادہ ناراض ہیں اور ان کی اپنی سوچ ہوگی، ہماری اپنی پاکستان کی مجبوریاں بھی ہے، ضروریات بھی ہے. لیکن پاکستان نے جب پاسپورٹ کیا 2016 جون میں پاسپورٹ اور ویزے کا، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں تو پاکستان کو آنا ہوتا ہے تو اکثر پشتونوں نے ہوتا ہے. پھر باڑ پہ بھی ان کی اپنی نظر ہوگی، پاکستان کی مجبوری تھی کیونکہ سیکیورٹی تو ساری عمر اسی طرح وہ اوپن تو نہیں ہوگی. تو بہرحال تھوڑا سا ہے، لیکن زیادہ پشتونوں کا ہمارے ساتھ لگاؤ اس لیے ہے کہ پاکستان آتے ہیں لوگ تو ہرات سے تو نہیں آتے، بہت کم آئے ہوں گے، مزار شریف سے تو نہیں آتے، عوام کو جانتے ہیں کہ ہم تو کس طرح کی عوام ہیں. بالکل جی. تو لہٰذا میں نے کہا وہ صحیح کہا ماشر صاحب نے کہ جو لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے جو اتنے اقدامات اٹھائے ہیں، ان کو بالکل وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی احسان کر رہے ہیں ان پہ، لیکن وہ بھائی چارے والا تعلق ہے. لیکن اگر بھائی چارے والا تعلق ہو تو پھر بھائی بالکل آپ نے طاہر خان صاحب درست اچھے کہا، نظریات ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے کی ضرورت ہے، غیر معمولی فیصلے کرنے کی ضرورت بالکل ہے، اور غیر معمولی حالات جب ہوتے ہیں تو پھر غیر معمولی فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی، اخوان امور کے ماہر، بہت شکریہ. متین حیدر صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر، سینئر تجزیہ کار اور صحافی، آپ کا بہت شکریہ. اے وی ایم دفاعی امور کے ماہر اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. تمام حضرات کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.